آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ امن کے پیغمبر نہیں بلکہ جنگ کے پیغمبر کے طور پہ واضح طور پر ابھر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے اسرائیل کا عملی طور پہ ساتھ دے دیا ہے، باقاعدہ طور پہ اس جنگ میں کود چکے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اب اس جنگ کی حیت کیا ہونے والی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اور اب کیا آپشن موجود ہے دوسری طرف ایران کے پاس؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران اپنی پوری لیڈرشپ پہلے ہی کھو چکا ہے۔ آپ کے سامنے ان کی مسلح افواج کے تمام سربراہان اور جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی پہلے حملے میں ختم ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے ایران کو اس چیز کا بہت غصہ ہے۔ اب صورتحال جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیوٹن اور ایران کے وزیر خارجہ کی جو ملاقات ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں، رشیا جو ہے اس کا نہ تو ایران کے ساتھ کوئی معاشرتی دوستی ہے، نہ ہی کوئی مذہبی دوستی ہے، نہ کوئی اس طرح کا تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روس اور چائنا اس خطے میں کسی بھی طرح امریکہ کی برتری نہیں چاہتے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ روس جو ہے وہ اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور اس میں شک نہیں ہے کہ وہ ایران کی پوری مدد کرے گا۔ ظاہر ہے اب حالات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ امریکہ نے 3 مقامات پر جہاں ان کے کہنے کے مطابق جوہری جو ایک سسٹم تھا ایران کا اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ میں یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حملہ جوہری تنصیبات پر ہوتا اور وہاں پہ یورینیم یا کوئی دوسری بہت زیادہ خطرناک چیزیں موجود ہوتی تو یقینی طور پر اس کا اثر ایران کے بہت سارے علاقوں پر ہوتا۔ اور جو اس وقت انٹرنیشنل مانیٹرنگ ایجنسیز ہیں جو جوہری تنصیبات کو دیکھتی ہیں اور ان پہ ہونے والے جو ان کے بعد ایفیکٹس ہیں ان کو مانیٹر کرتی ہیں، ان کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ ایران کی جو فضا ہے یا ایران کے رہنے والے لوگوں پہ اس کا کسی قسم کا ابھی تک کوئی اثر نہیں پڑا۔ لہذا یہ جو موقف ہے ایران کا کہ ہم نے اپنے جوہری تمام جو اثاثے تھے وہ وہاں سے منتقل کر دیے تھے اور وہ بالکل محفوظ ہیں، اس بات کو یہاں پر تقویت ملتی ہے کہ جو کچھ بھی امریکہ نے کیا اس کے وہ نتائج جو امریکہ چاہتا تھا وہ تو نہیں نکلے۔ ٹھیک ہے عثمان صاحب، امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے جو نتائج اس کو چاہیے تھے اس نے وہ حاصل کر لیے ہیں اور مکمل طور پہ انہوں نے ایران کی جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو ناکارہ بنا دیا، جبکہ ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایٹمی مواد پہلے ہی ہم نے شفٹ کر لیا تھا، لیکن امریکہ نے جو حرکت کی ہے اب اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایک تو امریکہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اسرائیل کی حمایت اور دوسرا یہ کہ اب کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ امریکہ نے ثابت کر دیا کہ اس کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ آزاد نہیں ہے اور اسرائیل اسے ڈکٹیٹ کرتا ہے، اور دوسری طرف امریکہ کی جو عالمی سطح پہ جو ساکھ ہے، جو وہ ایک پولیس مین کا رول پلے کرتا تھا ملٹی لیٹرل ورلڈ کے اندر، وہ بھی مجھے لگتا ہے بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی اپنی جو وہاں پہ میگا بیس جو کا میک امریکہ گریٹ اگین کے حوالے سے حمایتی تھے، ان کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی حد تک جو ہے تقسیم پائی جا رہی ہے۔ سٹیو بینن ان کے جو چیف اسٹریٹجسٹ تھے وہ مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی پوڈ کاسٹ اپنی کی ہے اور کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کی تعریف کرے گا، اس سے امریکہ کے مفاد کو جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ دھچکا پہنچا ہے کہ ایک ایسا اسرائیل جو انٹرنیشنلی پرایا ہے، عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کا شکار ہے، اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہو کے اپنے آپ کو عالمی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایلینیٹ کر رہا ہے۔ تو امریکہ نے اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو انہوں نے اٹیک کیا تھا، اس کے بعد خود جے ڈی وینس جو ہیں ان کی جو کیبنٹ کا پارٹ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائی جنگ ہے اور امریکہ کو اس حوالے سے فیوچر کے اندر بہت سوچ سمجھ کے اقدام اٹھانا پڑیں گے۔ میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کل اپنی 4 منٹ کی تقریر میں یہ واضح کر دیا ہے کہ ون آف سٹرائک تھی، ہم نے ایک ہی دفعہ سٹرائک کرنی ہے۔ اب ایران کا جو رد عمل ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ امریکہ اس جنگ میں کس حد تک شامل ہوگا۔ دوسرے اینڈ پہ ایران نے انتہائی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران امریکہ کی جتنی ملٹری بیسز ہیں، 9 کے قریب ملٹری بیسز ہیں ان کی اکراس مڈل ایسٹ، کسی ایک کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا، اور اب نائے ہرمز کو بند کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے
وہ اسٹریٹجکلی مجھے لگتا ہے وہ بہت ہی کامیاب رہا ہے، اور اس کی ابھی ریپرکشنز آنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں، کیونکہ تمام کنٹری ان کی اکانومی جو ہے اس کو ڈینٹ پڑے گا، تو ڈیفینیٹلی پریشر جنریٹ ہوگا اسرائیل کے اوپر، کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ 12.12% آبادی کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت گلوبل ریسیشن کا نشانہ بننے کی طرف جا رہی ہے، اور خود اگر اب نئے ہرمز زیادہ دیر تک بند رہتی ہے، جو ڈیفینیٹلی میں نہیں سمجھتا، کیونکہ ایرانینز کے اوپر پریشر ہوگا چائنا کا، کیونکہ اس سارے رستگار. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا عثمان صاحب. عادل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہم جواب دیں گے وقت اور نوعیت کا تعین جو ہے وہ افواج کریں گے. ایک تو وہی جواب جو پاکستان نے انڈیا کو دیا تھا، اسی طرح کا اسی نوعیت کا جواب ایران دے رہا ہے، اور سمجھداری سے اور تحمل سے، جس طرح سے عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچ سمجھ کے اب یہ جواب دے گا. لیکن ابنائے ہرمز کو اگر بند کر دیا جاتا ہے تو کیا یورپ پہ پریشر کریٹ ہو سکتا ہے؟ اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت بار ایسا ہوا، ہمیں لگ رہا تھا کہ یورپ پریشر کریٹ کر سکے گا اسرائیل پہ، امریکہ پہ، لیکن ایسا نہیں ہوا. کیا اس بار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو میں ابھی آپ کو تازہ ترین اس میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ایرانی میڈیا نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے شام کے اندر جو امریکی اڈا ہے اس کو جو ہے میزائل سے ہٹ کیا ہے ایرانی میزائلز نے. تو ابھی تک تو یہ ابتدائی اطلاعات ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں کہ کس حد تک یہ حملہ جو ہے وہ خوفناک ہو سکتا ہے. جہاں تک دوسری ابنائے ہرمز کی بات ہے، یہ صرف باقی دنیا پہ پریشر نہیں ہوگا ایران کے اوپر، اپنے اوپر بھی پریشر ہوگا، کیونکہ جو اس کی موسٹلی جو توانائی کی جو ٹریڈ ہے چائنا کے ساتھ جو ہے وہ اسی رستے سے ہوتی ہے، تو یقینی طور پر چائنا بھی اس سے متاثر ہوگا اور باقی دنیا تو متاثر ہوگی. اب یورپ کا تو آپ یہ دیکھ لینا کہ ایک طرف مشرق وسطیٰ جو ہے وہ صورتحال، جنگ کی صورتحال میں گرا ہوا ہے، دوسری طرف انہوں نے اعلان کیا ہے یورپی یونین نے کہ وہ 35 ارب یورو جو ہے یوکرائن کو دفاعی جو اس میں دیں گے تاکہ جو ہے وہ رشیا کا مقابلہ کر سکے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران چونکہ اس ساری جنگ کا حصہ تھا تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایران کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے. تو یورپ جو ہم کبھی کسی موقع پر دیکھ رہے تھے کہ وہ امریکہ سے جو ہے ایک ڈسٹنس کر رہا تھا، لیکن اس معاملے کے اوپر وہ امریکہ کے ہی موقف کو جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ ان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. اب جو صورتحال یہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہے، یقینی طور پر جو یہاں پر طاقت کا توازن ہے وہ بگڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کے اندر آج جیسے روسی صدر نے کہا کہ وہ ایران کا ساتھ دیں گے، لیکن کس حد تک دیں گے ساتھ؟ اصل چیز یہ ہے کہ کیا روس براہ راست جیسے امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے اس جنگ کا حصہ بنا ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے جاننا کہ کس حد تک روس مدد کر سکتا ہے ایران کی.